کس کے لیے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب ہے مسلمان کے لیے، بے شک ایصال ثواب ہے مسلمان، غیر مسلم کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو غیر مسلم کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا، جی لا تقم فی قبرہ، کبھی بھی ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو، کبھی بھی ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ لا تصلی، ان کے لیے دعا بھی نہ مانگو، ان کے لیے دعا بھی نہ لا تصلی، ان کے لیے دعا بھی نہ مانگو۔ کیوں؟ غیر مسلم جو ہے وہ دعا کے لیے ہے ہی نہیں، بے شک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا لا خلاق فی الآخرہ، لا خلاق فی الآخرہ، وہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں دے دے، مجھے آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور مومن جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے کھانا اچھا کھاتا ہے، لباس اچھا پہنتا ہے، اور وہ اچھی جگہ پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 5 وقت اپنی آخرت بنانے کے لیے پروگرام دے دیا، 5 وقت، 5 وقت۔ آج پہلا اذان ہوئی سی نا، میں کہ خیر میرے بعد بھی ہوں گے، یہاں بعد والی کے عمل کرنا ہے تو اس واسطے کو کبھی درمیان ہی کھانا ہے، کچھ خوش نصیب ہو تو جانا ہے تو روٹی کھانی کیا ہے؟ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کا بلاوا ہے۔ اور یارو جو دوست کی آواز پہ لبیک نہ کہے وہ دوست کہلانے کے قابل ہے؟ دوست کی آواز پر دوست لبیک نہ کہے، وہ جو صد مارے اپنے یار نو تے یارو دی آواز دی تو تے ہلے نہ، ایمان نہ دسو دوستی تے جے رب دی دوستی تسی چاہندے ہو تو دی آواز تے لبیک آکھیا کرو انشاءاللہ۔ اچھا لبیک جنوں آکھو گے نا تے کی ہوئے گا؟ یہ تہاڈی آخرت بنے گی، یہ تہاڈی آخرت بنے گی۔ اور ایک گل اور بھی سن لو، میری آخرت نہیں بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ آکھو گے کس طرح؟ پچھلے دنوں جو وبا آئی سی نا ہندوستان پوری دنیا دے اوتے، سارے منہاں نوں چھپو چڑھ گئے سن۔ کی یار انواع دو میں اردو نہیں آتا پنجابی ہو جا ماسک جی، ہاں جی ماسک، یہ سارے نوں پی گئے سن، تے کیڑی گلے پی گئے سن؟ ہاں جی تے ماں ڈاکٹراں تو کی آکھیا سی؟ انہاں آکھیا ہاتھ دھوندے رہیا کرو، ہاتھ دھوندے رہیا کرو۔ وہ ساڈے سونے نبی مدینے والی سرکار نے آکھیا میرے ہاتھ ہی نہ دھوو، اوے منہ بھی دھو لیا کرو، اوے کرونی بھی کر لیا کرو، اور نک بھی صاف کر لیا کرو۔ یہ کام کدے واسطے کیتا ہے؟ تانوں کرونا نہ ہو، ہاں جی تانوں کرونا نہ ہو۔ وہ کرونے دی بیماری اس واسطے آئی ہے ایسا خدا رسول کا رستہ چھڑیا، ان کے جو ہم غلام تھے دنیا کے پیشوا تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں وقت نہیں ہے کہ زیادہ گفتگو کروں، تو وہ یہ آزان کیا ہے؟ یہ تمہاری دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، دعا کس کے لیے ہے؟ صاحب ایمان کے لیے۔ اور دعا مانگے گا کون؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ دعا کون مانگے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ ایک گل ہو بھی سن لو، صاحب ایمان تے بتھیرے لگے پھرتے نے، جڑا صاحب عقیدہ صحیحہ ہو، جدا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا دعا منگے گا۔ تجھے تے آکھنا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، دعا کیوں نہیں منگنی ہے؟ دعا کیا ہے اور کب سے شروع ہوئی؟ یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا مانگی، ماشاءاللہ جی مرحبا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا مانگی۔ ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے وہ کرتے ہی چلا جاؤں، نوح علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی؟ اصل بات یہ ہے جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے، تفسیر میں نے نہیں کسی میں پڑھا، میرا خیال ہے یہ جتنی دنیا اس وقت انسانیت کی موجود ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم ثانی جی آدم ثانی، بے شک آدم ثانی، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم کی تمام اولاد ختم ہو گئی تھی،
سوا حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے بیٹوں کے، ان کے بیٹے اور ان کے سوا کوئی اولاد نہیں رہی، یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ 300 صاحبان ایمان تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ان کی بھی اولاد نہیں رہی۔ اب دنیا کے اندر فقط اولاد اگر موجود ہے تو آدم کے 3 بیٹے حام، شام اور یافس کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے بتایا کہ میں آدم ثانی ہوں اور مجھے انسانیت سے پیار ہے، اور جسے انسانیت سے پیار ہے وہ میری سنت کو ادا کرے، جو میری سنت کو ادا کرے اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچے، اسے آخرت میں بھی فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد اگر کسی نے ان کی صدا پہ لبیک کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماشاءاللہ جی، ان کے بعد اگر کسی نے ان کی صدا پہ لبیک کہا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو تلاوت کاری صاحب نے فرمائی اللہ ان کے لحن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری محبتوں کا جھومر ہے۔ خادم جو ہے یہ خادم قرآن ہے اور خادم صفت رسول ہے، پیارا پیارا بیٹا ہے ہمارا، اللہ اس کو میں خضر عطا فرمائے۔ انہوں نے تلاوت کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ملت ابراہیم میں نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں تحفہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ تحفہ دیا، اور یہ تحفہ ہم نے اتنا زیادہ سینے سے لگایا کہ کوئی نمازی نماز نہیں پڑھتا تا وقت کے آخر میں یہ کہہ نہ لے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اولاد کو والدین سے پیار ہے، اگر اولاد کو خاندان سے پیار ہے، اگر اولاد کو انسانیت سے پیار ہے، اگر اولاد کو نبی کی امت سے پیار ہے تو وہ نماز کی پابندی کرے۔ جو نماز پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں کہے گا، اتنا تو کر دے گا کہ نماز کے آخر میں یہ کلمات کہہ لے گا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کو بخش دے۔ ارے میرے عزیزو، میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے رب کا حق بھی ادا ہوا اور آپ کے والدین کا حق بھی ادا ہوا، آپ کے والدین کا بھی حق ادا ہوا۔ ارے حق ادا کر دیا کرو، یقین فرماؤ کہ تمہارا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہیں پر میں بات کہتا چلا جاؤں کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بے شک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 گلاں جڑیاں جے مکدیاں نہیں، ماشاءاللہ مرد کے بعد بھی جاری رہے، مکدیاں نہیں۔ لفظ کہہ جاتے ہیں سمجھانے کہاں گا کہ غصہ نہ کرے ہو جی، جڑا فوت ہو گئے نا وہ دی جائیداد تقسیم ہو جائے، کوئی شک، وہ دی جائیداد تقسیم ہو جائے، تقسیم ہو جائے۔ کوئی شک، پاویں بھی کٹا میں نہ تسی او خاک ہو نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جائیداد تقسیم نہ ہوئے۔ میں نہ میں لڑدے لوکی ویندے، میں جتیاں کھاندے لوگ ویندے، میں اپنا کیوں کہتے کچہریاں روڈے کھولدے بندے ویکھے، تماشا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا جو مال ہے نا، تیرا جو مال ہے وہ مرنے کے بعد پھر تیرا نہیں رہا، تیرا نہیں رہے، پھر تیرا نہیں رہا، پھر تیرا نہیں رہا، اور پھر اگر کہہ دیا جائے تو مرنے والے کا بھی نہیں رہا۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی دفنانے کے لیے جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا خاندان اس کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا پھر جب دفن کر لیا جائے مال بھی واپس ہو جاتا ہے، خاندان بھی واپس ہو جاتا ہے، رشتہ دار بھی واپس ہو جاتے ہیں، اولادیں بھی واپس ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں عمل کام آتا ہے، وہاں پر عمل کام آتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ ایک بات سن لو، میری طرف سے یہ بھی ایک بات ذرا توجہ سے سن لینا، تمہاری دنیا کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے لیکن جو اس نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ مرحبا جی، ماشاءاللہ، جو نیکیاں کی ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ امانت حنفیہ یہ حضرت محترم رانا محمد شریف خان نے بنوائی، واہ جی واہ، یہ تقسیم ہو گئی نہیں، کیا بات، وہ ممتاز مسجد بنوائی رانا ندیم خان صاحب نے، رانا سلیم خان صاحب نے، وہ تقسیم ہو گئی نہ جی نہ، جی۔ اور جتھے جتھے کو مسجد کی جگہ دیتی جائے وہ تقسیم نہیں ہوگی، نہیں، جتھے جتھے بھی جگہ دیتی جائے تقسیم وہ نہیں، تقسیم نہیں ہونی۔ او دا اجر جڑا ہے نا تانوں نا دا ملنا ہے تے انہاں نوں اعمال دا ملنا ہے۔
اعمال دا ملنا ہے نیکی کو نیک بھلا غنیمت شمار عمر زان پیش کر کے بانگ پر آیت فلا نماز. انسان دنیا میں رہتا ہے دولت مندوں کہ اپنی دولت کو صرف یہ ہے وہ بینکوں میں نہ سنبھال کر کے رکھو، اپنی تجوریوں میں سنبھال کر کے نہ رکھو، ضرور اپنے کاروبار میں لگاؤ، لیکن کچھ اللہ کے نام پر بھی لگاؤ، اللہ کے نام پر بھی لگاؤ، تاکہ یہ وراثت جو زمین کے اندر لے کر کے جاؤ گے وہ تمہاری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ تمہیں قیامت تک کام آئے گی، قیامت تک کام آئے گی. دنیا کا مال زمین کے اوپر ختم ہو جائے گا، لیکن اعمال کا سلسلہ یہ قیامت تک کام آئے گا. اور کہاں تک کام آئے گا؟ یہاں تک کام آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر کنجوسی دنیا کے اندر کی اور مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، غریبوں مسکینوں پہ جہاں ضرورت تھی وہاں خرچ نہیں کیا، علماء مشائخ پہ خرچ نہیں کیا، مدارس مساجد پہ خرچ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے گویا کہ یہ بن کر کے سانپ بن کر کے قیامت کو تمہیں ڈسے گا. لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دنیا کا مال بھی پاک اور صاف ہو جائے گا، اور یہ مال تمہارے کام دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ترازو کا گویا کہ پیمانہ برابر رکھا ہے، تول انہوں نے برابر رکھا ہے. انہوں نے کچھ اللہ کے راستے میں بھی دے دیا، کچھ ادھر بھی دے دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ میں یہ ایک جانور لے کر آیا ہوں، اسے ذبح کرا کر کے صدقہ کر دینا. انہوں نے وہ جانور ذبح کرا کر کے اس کو صدقہ کر دیا. تو جب حضور جلوہ افروز ہوئے تشریف لائے تو آقا نے پوچھا وہ کیا کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے وہ سارا صدقہ کر دیا، لیکن دستی کا گوشت آپ پسند فرماتے تھے تو میں نے رکھ لیا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا جو تم نے صدقہ کر دیا وہ رکھ لیا، جو تم نے رکھ لیا وہ صدقہ، وہ کوئی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے عزیزوں اس بات سے پہلے انسان کی آواز آئے کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، انسان کچھ کر لے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ منافقون کی آخری آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے نا خدا کی یاد سے غافل نہ کریں، خدا کی یاد سے غافل نہ کریں. اور غنیمت شمار عمر، یہ عمر کو بہتر سمجھو دونوں کاموں کے لیے. ایک اپنا اعتقاد صحیح کرو، دوسرے اپنے اعمال صحیح کرو. تو اگر بے نماز ہو تو نمازی پر نماز پڑھا کرو، اور بے حیائی چھوڑو، بے غیرتی کو چھوڑو. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو، اللہ اگر موقع دیتا ہے خوشی کا تو خوشی کے موقع بھی اللہ کی یاد کو تازہ رکھو، اللہ کی یاد کو تازہ رکھو. مجھے حدیث ذہن کے اندر آ گئی، وقت ہو جائے گا لیکن یہ باتیں بھی کرنی ضروری ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت بدترین دعوت ہے، ولیمے کی دعوت بدترین دعوت ہے. آپ بھی حیران ہوں گے کہ نمی گل کھٹ والی نے پوچھا کہ حضور وہ کیوں؟ آپ تو فرماتے ہیں سنت ہے. اور میں جو کھانا چاہتا ہے اس کو تم کھلاتے نہیں، جو کھانا چاہتا ہے اس کو تم کھلاتے نہیں، اور جو نہیں کھانا چاہتا اس کو دھکے نہ کھواندے ہو، جی اس کو دھکے کے ساتھ کھلاتے ہو. حقیقت تو یہ ہے جس کھانے میں غرباء و مساکین کا حصہ نہ نکلے. اور میں ایک بات اور کہوں تو ناراض نہ ہونا، یہ جو کلوں کا ختم ہے، یہ سال ثواب کا کھانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر کے لیے نہیں مناسب کہ وہ کھائے. امیر کو نہیں کھانا چاہیے، یہ غرباء و مساکین کو کھانا چاہیے، یہ غرباء و مساکین کو کھانا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، شاہ حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ غرباء و مساکین کو کھانا چاہیے اور امراء کو نہیں کھانا چاہیے. امراء کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا جو ہے وہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، تمہارے دل کو مردہ کر دے گا. جی اس لیے میں یہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ غرباء و مساکین جو ہیں وہ ضرور کھائیں، انہیں کھانا چاہیے. اور امراء کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کھلانے کا کام کیا کریں، انہیں کھلانے کی خدا توفیق دے. کوئی مریض ہے اس کا علاج کراؤ. اور سامنے ساڑھا دستگیر خان بیٹھا
انہوں علاج کی ضرورت ہے نہیں تھی، خدمت کرو جی. اور بھی ایسے دوست ہیں جن کی خدمت کی ضرورت ہے. تو فرمان ہوا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، فرمایا جب انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور علماء و مشائخ کو کتابیں لے کر کے دی، ان کی خدمت کی. دوسرا فرمایا کہ علم ينتفع به، علم پڑھا اور پڑھایا، علم پڑھا اور پڑھایا. علم پڑھا اور پڑھایا کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے پڑھانے والوں کے پڑھانے کا خرچہ اٹھایا، پڑھانے والوں کے پڑھانے کا خرچہ اٹھایا، ذریعہ ان کی تنخواہ دی، ان کے لیے جگہ بنائی، ان کے لیے مدرسہ بنایا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا، ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک آدمی، اس کی اولاد نیک ہے، اس کے لیے دعا مانگتی ہے اور وہ بخشش کی دعا ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رانا محمد شریف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو ہے یہ ساری نمازی ہے، یہ ساری نمازی ہے. رانا محمد سلیم خان صاحب یہ بھی نمازی ہیں، رانا محمد ندیم خان صاحب یہ بھی نمازی ہیں. ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں، ہماری بھتیجیاں جو ہیں، وہ بھی سب نمازی ہیں. خاندان جو ہے یہ نمازی ہے. تینوں صفتیں اللہ نے ان کو ادا کر رکھی ہیں. صدقہ جاریہ بھی اس گھر کے اندر ہے، ولد صالح بھی اس کے اندر ہے، علم ينتفع کا معاملہ بھی ان کے گھر کے اندر موجود ہے. رانا محمد سلیم خان صاحب اور رانا محمد ندیم خان صاحب علماء و مشائخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اللہ اس تعلق کو قائم اور دائم رکھے. یقین فرمائیے کہ آج جتنا غم اس اولاد کو ہے اس سے بڑھ کر یقین فرمائے ہم لوگوں کو ہے، کیونکہ ہمارا ایک محترم اور کرم فرمائے دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے گڑبڑ رحمتوں کے نزول فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر دروشی پڑھنے. قاری صاحب اس وقت تک ختم پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھیں تاکہ دعا مانگی جائے.